बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा डार केस के हवाले से जो कल कमर अदालत में हुआ, एक तो उस हवाले से आपको बताना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो यह है कि इस वक्त तक तो अवामी दबाव काम कर गया है, और जो एक पहली कोशिश थी कि एक बड़ी आसानी से रज़ा डार को सारे मामले से निकलवा लिया जाए, वो कोशिश तो अभी तक कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। और वो कोशिश ये थी कि आपने देखा था कि गरीदा फारूकी साहिबा ने ट्वीट कर दिया था कि जो गैर मुल्की लड़कियां थीं, जब वो पाकिस्तान से जा रही थीं, तो जाते हुए उन लड़कियों ने सुलहनामा लिख दिया, और बस अब रज़ा डार और लड़कियों की सुलह हो गई है। तो ज़ाहिर है उसके बाद आपने देखा कि एक हाइप क्रिएट हुई, वकला ने लिखना शुरू किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने आवाज़ उठाई और यही कहा कि इस केस के अंदर अगर लड़कियां सुलह कर भी लेती हैं तो उन सुलह की कोई हैसियत नहीं है। और फिर ज़ाहिर है अगर लड़कियों ने सुलह की है तो वो जो सुलहनामा जज के सामने आएगा तो जज फिर उसने तस्दीक करनी है, फिर वो लड़कियों को बुलाएगा, बहुत कुछ है। और एक ज़ाहिर है जैसा मैं आपको अर्ज़ किया कि एक अवामी दबाव भी बहुत ज़्यादा है। तो फ़िलहाल तो ये है कि सुलहनामा जो है वो पेश नहीं किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि जब 1.5 माह बाद जब लोगों की तवज्जो इस केस से हट जाएगी और कोई नया इशू आ जाएगा तो फिर खामोशी से उस जो सुलहनामा है उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, उसको पेश करवाया जाएगा और लड़कियों से ऑनलाइन पूछ लिया जाएगा या जो भी किया जाए। लेकिन ये प्लान अभी वक्ती तौर पर तो ये नहीं हो सका, लेकिन ये प्लान मौजूद है और होगा यही कि 2-3 माह उनको लगता है कि अवाम की तवज्जो इस केस से हट जाएगी और उसके बाद फिर ये पेश कर दिया जाएगा। वैसे भी आप देखें कि अब टीवी चैनल से इस खबर को मुकम्मल तौर पर गायब करवा दिया गया है। मैं कल की तो बात नहीं करता, यानी 8 की, लेकिन 7 जुलाई की मैं आपको बता सकता हूँ, परसों की बात बता सकता हूँ कि परसों मैंने जियो का 7 बजे वाला प्रोग्राम देखा, 8 बजे हामिद मीर साहब का देखा और फिर 10 बजे शाहजेब खानज़ादा साहब का देखा। ये मैं मंगल के प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ। किसी एक भी प्रोग्राम में एक लफ्ज़ भी रज़ा डार केस के वाले से नहीं था। फिर मैंने ARY पे 7 बजे दी रिपोर्टर्स प्रोग्राम देखा, मैंने 8 बजे वाला कामरान खान साहब का प्रोग्राम देखा, 10 बजे वाला वो आजकल मालिक साहब तो छुट्टी पे हैं, एक और एंकर कर रहे हैं वो प्रोग्राम, 11 बजे वाला प्रोग्राम, एक लफ्ज़ नहीं था रज़ा डार केस के हवाले से। क्योंकि हमारे सिस्टम को ये लगता है और हमारी हुकूमत को ये लगता है कि जब आप किसी चीज़ का जिक्र टीवी चैनलों से गायब करवा देते हैं तो बस इसका मतलब है कि वो मामला सेटल हो गया। तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लोगों ने इस पर नज़र रखी हुई है। हाँ, पाकिस्तान के लोगों को बड़ी क्लैरिटी है, पाकिस्तान के लोगों को पता है कि इस केस में इंसाफ कोई नहीं होना। और ज़ुरैन नज़मानी का वो क्लिप बहुत ज़्यादा चला जिसमें ज़ुरैन नज़मानी ने कहा कि एक एडिशनल जज, जिसको हम कहते हैं कच्चा जज, अभी पक्का नहीं हुआ, एक एडिशनल जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेटे ने 2 मासूम बच्चियों को कुचल दिया इस्लामाबाद की अहम तरीन शाहराह पर, और 3-4 दिन बाद वो घर था। तो वो तो जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेटा था, ठीक है, जिस जैसे पाकिस्तान के अंदर 250 जज मौजूद हैं और उस जैसे 1000 और जज भर्ती किए जा सकते हैं जिस तरह के वो जज हैं। तो यानी कोई ये नहीं कि कोई नापैद चीज़ थी जज मोहम्मद आसिफ और इतनी मजबूरी थी, तो उस जैसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं इस सिस्टम के पास, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो है उसके बेटे को इतना बड़ा रिलीफ दिलवाया गया और जैसे तैसे मैनेज किया गया लड़कियों के वालिदैन को और सुलह हो गई। यहाँ पे तो इसाक डार का नवास है, शरीफ ख़ानदान का चश्मो चराग है। तो इसलिए ज़ुरैन नज़मानी ये कहते हैं कि अगर किसी को ये लगता है कि यहाँ इस केस में इंसाफ होगा तो या तो वो नया पाकिस्तान में आया है, या वो बहुत मासूम है, या इंतहाई वो पागल है। तो बाकी कल ये हुआ है कि 2 मुल्ज़मान की जानिब से, एक सिकंदर और एक और मुल्ज़िम की जानिब से सलमान शाहिद जो हैं वो पेश हुए। अच्छा, सलमान शाहिद ये PTI से इनका तल्लुक़ है और ये 9 मई के इन्होंने दर्जनों 20 केसेस किए हैं, सैकड़ों पेशियों पे ये पेश हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आए। जिन दिनों में बहुत मुश्किल था कि कोई बात करे, उन दिनों में सलमान शाहिद अदालतों के अंदर पेश होते थे। अब उस पर मैंने देखा कि PTI के बहुत से अकाउंट्स या कुछ अकाउंट्स तनकीद भी कर रहे हैं। अगर आप मेरी राय पूछें, वो एक प्रोफेशनल वकील है और अगर कोई उसको इंगेज करना चाहता है तो जाहिर है वो केस लड़ेगा। और मैंने वहाँ के कोर्ट रिपोर्टर से पूछा है तो एक कोर्ट रिपोर्टर ने मुझे बताया कि ये सलमान शाहिद जो हैं ये सिकंदर के पहले भी एक केस में वकील जो हैं वो रहे हैं, यानी इनका कोई होगा, उनके साथ कोई ज़ाती तल्लुक़ होगा, या जैसे एक होता है कि कई बार एक क्लाइंट होता है उसका आप एक केस कर रहे होते हैं, कल को कोई उसका कोई और के साथ है तो वो भी आप कर रहे होते हैं। तो वो एक प्रोफेशनल वकील है
ہاں کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ یار یہ کیس ایسا ہے، ان کو کیس نہیں لینا چاہیے تھا، یہ ایک رائے کسی کی ہو سکتی ہے، لیکن میرے سے اگر آپ پوچھیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر، اور ویسے بھی وہ رضا ڈار کے وکیل نہیں ہیں، وہ مطلب جو کو ایکیوزڈ ہیں ان میں سے 2 کے جو ہیں وہ وکیل ہیں۔ جو باس جس کو بنایا گیا ہے، جس کو ظاہر ہے کیونکہ شفاف تحقیقات نہیں ہوئی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں ہوئی، تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وحید ہی باس ہے، وحید کو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا۔ اور میں نے جو وہاں کچھ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی باس جس کو یہ بنا کر پیش کر رہے ہیں وحید، اس کو کیوں نہیں پیش کیا جا رہا، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیونکہ اس کا ایک کرمنل ریکارڈ ہے، وہ ایک کرمنل بندہ ہے، اور وہ مطلب وہ پہلے بھی جیلوں میں رہ کر آئے ہیں، وہ تو گردے تک بیچتا رہا ہے، تو وہ ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ وہ مینیج نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کھل کے بتاؤں گا، سچ سچ بتاؤں گا کہ مجھے کس نے ہائر کیا، کس نے میری سروسز لیں، کس کا کیا کردار تھا، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک مینیج نہیں ہو رہا، اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ زخمی ہے، پیش نہیں کیا جا رہا، اور شاید جب ان لوگوں کو جوڈیشل کر دیا جائے اور اس کو ظاہر ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اس کو کیا منوایا جا رہا ہوگا، جب وہ مان جائے گا تو اس کو پیش کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس کو وحید کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا رہا۔ پھر ایک اور چیز جو سلمان شاہد نے سوال بھی اٹھایا کہ ڈی این اے رپورٹ کیوں نہیں، اگر 164 کا بیان پبلک آپ کر رہے ہیں تو ڈی این اے رپورٹ آپ کیوں نہیں پبلک کر رہے، فنگر پرنٹس کی چیزیں آپ کیوں نہیں پبلک کر رہے، کیونکہ اس میں اطلاع یہ ہے کہ رضا ڈار کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے، اس میں جسے آپ کہتے ہیں اس میں کلیئر کر دیا گیا ہے ڈی این اے میں، کہ اس کو بہرحال رضا ڈار کو کلیئر کر دیا گیا، اسی لیے جو ہے وہ رضا ڈار جو ہے اس کو جب اس کو کلیئر کر دیا تو پھر باقیوں کا بھی پبلک نہیں کیا جا رہا، کیونکہ عوام کے پریشر تو آئے گا۔ اور اسی طرح سے اب آپ دیکھیں نا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی 5 روزہ ان کا مزید جسمانی ریمانڈ کل جج نے دیا ہے 13 جولائی تک، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان سے گاڑی اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ ریکور کرنے ہیں۔ بھائی موبائل کہاں ہیں؟ کیا موبائلز کا فرینزک ہوا ہے؟ موبائلز کا سارا ریکارڈ آیا ہے؟ کالز کا ریکارڈ آیا ہے؟ کس کو رضا ڈار نے کال کی، رضا ڈار کو کس نے کال کی، یا مطلب اس کے علاوہ باقیوں کے جو موبائل تھے، کس کے موبائل میں کتنی سمیں تھیں، واٹس ایپ پہ کس کو کال کر رہے تھے، سم پہ کس کو کال کر رہے تھے، ان کی سی ڈی آر کیا تھی، ہفتہ پہلے کی سی ڈی آر کیا تھی، کون کس سے مل رہا تھا، کس کو کہاں بلایا جا رہا تھا، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں آ رہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کا پچھلے بھی 10-15 دن کا نکالا جاتا ہے کہ وہ کس کس کو مل رہا تھا، کس کس اہم عمارت میں ہو جا رہا تھا، کس کس شخص سے مل رہا تھا۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ابھی تک موبائل کا بہرحال جو فرینزک ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ کل جب ان کو ملزمان کو پیش کیا گیا تو بتایا گیا کہ صرف رضا ڈار کی فیملی کو کمرہ عدالت میں آنے دیا گیا، باقی جو ملزمان ہیں ان کی فیملیز کو دھکے دیے گئے، ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا، وہ روتے پیٹتے رہے، باہر بیٹھے رہے، اور جب ان کو گاڑیوں میں لے جایا جا رہا تھا تو وہ بھاگ کے گاڑیوں کے پاس ان ملزمان کو وہ ملنے کے لیے گاڑیوں کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کوشش کی، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کو کمرہ عدالت میں بہرحال جو ہے وہ نہیں آنے دیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی ایک اس میں ایک مطلب رضا ڈار کے لیے قانون اور ہے، باقی ملزمان کے لیے جو ہے وہ قانون اور ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک کوئی یہ جو کرپٹو والا معاملہ اس میں تحقیقات شروع نہیں ہوئی کہ کوئی شروع ہوتا کہ جی اس نے رضا ڈار نے کب انویسٹمنٹ کی تھی، کتنے لاکھ ڈالر کی تھی، پاکستان سے کی تھی، یو اے ای سے کی تھی، کن اکاؤنٹ سے کی تھی، جو تاوان اس نے منگوایا تھا وہ کن اکاؤنٹس میں منگوایا، جو لڑکی کے موبائل سے آن لائن ٹرانسفر کیے $70,000 وہ کس اکاؤنٹ میں کیے، کوئی اس طرح کی ابھی تک تفصیلات جو ہیں وہ نہیں آ رہی۔ اور پھر رضا ڈار نے ابھی تک وکیل بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ رضا ڈار کو اتنا کانفیڈنس ہے سرکار کے وکیلوں کے اوپر کہ ان کا کیس بھی وہی لڑ لیں گے جنہوں نے ان کی پراسیکیوشن کرنی ہے۔ ظاہر ہے جو اس وقت پراسیکیوٹر ہیں وہ سارے شریف خاندان کے لگائے ہوئے، اور ایسے ایسے لوگ پراسیکیوٹر لگائے گئے ہیں، اور یہاں تو جج ایسے ایسے لوگ لگائے گئے ہیں کہ خون کھولتا ہے ایز اے پاکستانی کہ کن لوگوں کو یہاں پہ کن منصب پہ اور کن کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا، تو پراسیکیوٹر تو بالکل ہی چھوڑ دینا۔ تو اس نے ابھی تک جو ہے وہ وکیل تک جو ہے وہ کوئی نہیں کیا۔ اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب تک کوئی عوام کو یقین نہیں ہوگا کہ شفافیت کے ساتھ غیر جانبدارانہ ٹرائل ہو رہا ہے، تو کیسے اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے، اس جے آئی ٹی کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، اور کل سلمان شاہد نے تو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک آپ کریں جو باقی ملزمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی ساجد کے ساتھ اور سکندر کے ساتھ آپ وہی سلوک کریں۔ اب اس میں ایک نوجوان حسن ہے جس کو رضا ڈار کے کسی دوست نے کہا کہ آپ بی این بی سے جو ہے وہ ایک
گھر جو ہے وہ بک کروا دیں. اب وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی پکڑا ہوا ہے. تو جب تک غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں ہوں گی کچھ کلیئر نہیں ہوگا. اور ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ اس کیس میں جو ہے وہ انصاف ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ موبائل کا فرینزک، CDR، کون کہاں گیا، کس سے ملا، لڑکیاں ایئرپورٹ پہ پہنچی تو کس نے ریسیو کیا، لڑکیاں لاہور، اسلام آباد، مری، نتھیا گلی کس کس سرکاری عمارت میں گئیں، کس کس سے ملیں، CCTV کیمروں کی CCTV فوٹیج، لڑکیاں کس کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھی تھیں، کون گاڑی میں بیٹھا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ان میں سے ایک اور کردار ہے جو UK میں ہے، جس کے گارڈ جو ہیں وہ بھی اس کیس میں اطلاعات ہیں کہ آپ جسے کہتے ہیں کہ وہ استعمال ہوئے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. فی الوقت تو صلح نامہ پیش نہیں کیا گیا، اور اگر یہ ہائپ برقرار رہتی ہے، عوام کا اس پہ فوکس رہتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی عوام کا فوکس ہٹے گا، کوئی نئے کٹے کھلیں گے تو پھر صلح نامہ شاید پیش کر دیا جائے، اور پھر عوام دیتی رہے گالیاں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا کون سا ایسا ایک کام ہے کہ عوام گالی نہ دے رہی ہو، تو ایک اور معاملے پہ عوام گالیاں دیتی رہے گی. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.